نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے معاشرے میں دوستی اور محبت یہ ایک دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ انسان جب ایک زندگی اور زمانہ گزارتا ہے تو اس کے تعلق دار بنتے ہیں، اس کے جاننے والے بنتے ہیں، جن میں سے ایک رشتہ دوست کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے والدین کا ایک رشتہ ہے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، پالا، آپ کی پرورش کی۔ ایک رشتہ اساتذہ کرام کا بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے آپ کی تربیت کی، روحانی والدین۔ اور ایک رشتہ ان میں سے دوست کا بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے ایک وقت گزارا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دوستی اور محبت یہ بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انسان کو انسان کے ساتھ محبت ہو جانا یہ کوئی بعید اور برا عمل نہیں ہے، کیونکہ انسان جب ایک جگہ پر رہتا ہے تو اس کو دلی انسیت کسی نہ کسی کے ساتھ ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر دوستوں کے اندر ہلڑ بازی، مذاق، طنز، دل آزاری، یہ چیزیں، ان کے مجموعے کو دوست کہا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ یہ مذاق کیا جائے، کہہ لیں ہلڑ بازی جس کے ساتھ کی جا سکے، مذاق جس کے ساتھ کیا جا سکے، جس کی دل آزاری کی جا سکے، جس کو گالیاں نکالے اور وہ برداشت کر لے، اس کو دوست کہا جاتا ہے۔ جبکہ یہ دوست کی تعریف نہیں ہے، بلکہ دوست اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ دلی انسیت ہوتی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، جس نے کسی سے اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھا، جس نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، اور جس کسی نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے اپنا ہاتھ روک لیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان، تو پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان علی شان ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کسی سے بغض رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ احباب گرامی قدر، یہ دوست اور کسی سے محبت ہو جانے کی بعید نہیں ہے، اور یہ ایک بڑا احسن عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ محبت ہے، اور تمام کائنات کو صحابہ کے ساتھ اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک دل کا رشتہ ہوتا ہے، ایک دلی کیفیت ہوتی ہے جس کو محبت کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کہہ لیں کہ اور کسی کا مذاق اور ایک لامحدود حدیں جس کے لیے ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر محبت اس کو کہا جاتا ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے دولت کی وجہ سے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی شہرت کی وجہ سے، لیکن حقیقی محبت وہی ہے جو ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ کسی کو کسی کے کسی کو دل سے کسی کے ساتھ قدرتی طور پر محبت ہو جائے، اس کو ایک محبت کا رشتہ کہا جاتا ہے، جس کو محبت قلبی کہا جاتا ہے۔ ایک حسن کے ساتھ محبت ہوگی، اس کو محبت نہیں کہا جاتا، کیوں؟ یہ ایک اب حسن، جب اس کا حسن گیا یہ محبت گئی۔ ایک ہوتی مال کے ساتھ محبت، مال گیا محبت گئی۔ ایک ہوتی شہرت کے ساتھ محبت، شہرت گئی محبت گئی۔ لیکن یہ جو دلی محبت ہوتی ہے نا، قلبی محبت ہوتی ہے، یہ جو دل کا رشتہ ہوتا ہے، یہ کائنات ادھر کی ادھر بھی ہو جائے، معاملات جیسے مرضی ہو جائیں، لڑائیاں جھگڑے جیسے مرضی اور جتنے مرضی ہو جائیں، معاملات جتنے مرضی خراب ہو جائے، جتنی مرضی ناراضگیاں ہو جائیں، لیکن یہ جو قلبی محبت ہوتی ہے نا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو دلی محبت جس کو ہوگی نا، لیکن یہ ہو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کی اللہ کی رضا کے لیے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر یہ محبت قلبی بنتی ہے۔ جب کہ محبت قلبی بنتی ہے تو کائنات کے اندر اس شخص کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، یہ محبت، یہ دل محبت کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ناظرین گرامی قدر، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، کسی ایک بہتر دوست کا ہونا یہ بھی اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے، بڑی عنایت ہے، یہ اس کی خاص نعمت ہے کہ اللہ پاک کسی کو کوئی مخلص اور اچھا دوست عطا فرما دے، اور دوست بھی پھر نیک ہو، جو نیکیوں کی طرف لگائے، نہ کہ گناہوں کی طرف دوست لے کر جائے۔ ایسے دوست کنارہ کشی کا حکم دیا گیا ہے۔ احباب گرامی قدر، کہ دوست اللہ پاک کی خاص نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہترین دوست عطا فرمائے، بہترین یار عطا فرمائے، بہترین محبت کرنے والے افراد عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایت سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سچا دوست عطا فرمائے۔ یعنی کہ اب یہ مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ بیانی ہی ان کے جیسا، بلکہ ان کی خصلت پر چلتا ہوا آئے، اور ہمیں اللہ پاک ایسا دوست عطا فرمائے کہ جو نبی پاک کے یار عمر فاروق
फारूक जैसा हो। अल्लाह पाक हमें ऐसा दोस्त अता फरमाए जो नबी पाक के दामाद हजरत सैयदना उस्मान गनी जैसा हो। अल्लाह पाक हमें ऐसा दोस्त अता फरमाए कि जो नबी पाक के दामाद हुजूर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जैसा दोस्त हो। अहबाब ग्रामी कदर, एक तरफ 100 बेहतरीन किताबें हों और एक तरफ एक दोस्त हो, तो ये एक अच्छा दोस्त उन 100 किताबों से बेहतर है। एक तरफ एक बेहतर किताब हो और 100 बुरे दोस्त हों, तो अहबाब ग्रामी कदर वो एक किताब सबसे बेहतर है और वो 100 बुरे दोस्त वो किसी खाते में नहीं है। तो अल्लाह पाक हमें ऐसा दोस्त अता फरमाए जो हमारे साथ मुखलिस हो, हमारे साथ अच्छे तरीके से चलने वाला हो, जो नबी के पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलकर जिंदगी बसर करने वाला हो। ये याद रखिएगा, जब किसी के साथ मोहब्बत होती है तो फिर उसके ऐब नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा जब कोई गुनाह देखे तो उसको रोके जरूर, अल्लाह की रजा के लिए। हाँ, जब मोहब्बत ही अल्लाह की रजा के लिए है और बुग़्ज़ भी अल्लाह की रजा के लिए है, तो ये मतलब यही है कि अगर वो नाज़िल करदा अहकामात शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलकर जिंदगी बसर कर रहा है, तो हमें अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। वो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे इनसे मोहब्बत है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी क्या तूने इसको बताया है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ? उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैंने नहीं बताया। नबी पाक ने फरमाया, जा भाग के जा और बता क्या कि मुझे तेरे से मोहब्बत है, ताकि उसके दिल में भी मोहब्बत के जज्बात और मोहब्बत के मामलात पैदा हों। अहबाब गिरामी कदर, किसी से मोहब्बत हो तो उसको बता देना चाहिए, क्यों ये सहाबाए किराम का तर्ज अमल है। और बात फिर वही है कि मोहब्बत गर अल्लाह की रजा के लिए हो तो फिर बता दिया जाए। अगर ये अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत ना हो, किसी के माल से मोहब्बत है, दौलत से मोहब्बत है, उसकी शोहरत से मोहब्बत है, उसके हुस्न से मोहब्बत है, तो ये कभी मोहब्बत नहीं होती और ना ऐसी मोहब्बत का इजहार ही होगा। तो हमारे माशरे के अंदर एक जो गलत सोच पाई जाती है कि जी ये हुस्न के साथ मोहब्बत करना भी मोहब्बत है, मुझे ये फलां बंदा अच्छा लग रहा है तो मुझे इसके साथ मोहब्बत है, बल्कि नहीं, ये दिली एहसासात का नाम है। अल्लाह पाक हमारे सारे दोस्तों को दराज़ी उम्र बिल खैर, नेकियों वाली लंबी उम्र अता फरमाए, और इनके साथ जो हमारा कल्बी रिश्ता है और मोहब्बत का रिश्ता है, इसको अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन भी कायम और दायम फरमाए और खालिक़ कायनात हमें अच्छे और नेक दोस्त अता फरमाए।